عورتیں شہروں میں کام کر رہی ہیں، ابھی بھی ان کو مساوی اجرت نہیں ملتے. تو یہ جو ایک فرق ہے یہ ایک عورت کے اختیار کو روکتا ہے، اسے بااختیار ہونے سے روکتا ہے. اس چیز کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے؟ بالکل کمپلیٹلی. دیکھیں پہلے تو اس ڈپارٹمنٹ کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہمیشہ کوشش یہی رہی تھی کہ یہ ڈپارٹمنٹ الگ طریقے سے کام کرے، کیونکہ آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ ملک کی اگر آدھی آبادی خاموش بیٹھی ہوئی ہے تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے وہ محنت کش خواتین جو کہ ایک بہت خاموش سپاہی ہے اس ملک کی ترقی میں، اگر ان کو برابر کی اجرت نہیں ملتی تو کچھ ان کی اپنی بھی کوتاہی ہے کہ ایک مشرقیت کے لبادے میں وہ خود کو بڑے اثار اور قربانی کا ایک اپنے آپ کو جانور سمجھتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جو مل گیا وہ بہت اچھا ہے. ایک پیار کا دلاسا، ایک پیار کی جو آسرا جو ہوتا ہے اسی میں خوش ہے. انہوں نے اپنے حقوق کی خود ہی پامالی کی. ویسے عموماً پیار کا آسرا بھی نہیں ملتا، مار کا آسرا ملتا ہے کبھی بچوں کی صورت میں، کبھی فیملی کی صورت میں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے خود ہی کیے. نہ ہمارا اسلامی معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا پاکستان کا قوانین. لہٰذا ان کو اپنی پوری اجرت ملنا چاہیے. یہ کانسیپٹ جو پھیل چکا ہے اس کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے جو ہم نے اسٹیپ لیے ہیں، اور یہ آج نہیں لیے ہیں، محترمہ نے جب سے اپنی اسٹرگل اسٹارٹ کی شہید ذوالفقار بھٹو کے بعد سے، انہوں نے خواتین کو بااختیار بنانے کی کوشش کی، اور انہی گاؤں اور گوٹ سے اسٹارٹ کیا تاکہ وہ خواتین جو کہ ہمارے اس ملک کا عظیم سرمایہ ہے، ان عظیم سرمایوں کو جب تک ہم اپنے ہاتھوں سے تراشیں گے نہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کی سیکیورٹی نہیں کریں گے تو شاید آگے نہیں بڑھ سکے. ہم ان اداروں کو جو کہ ایگریکلچر سیکٹر سے، جو کہ لیبر سیکٹر سے منسلک ہیں، وہاں خواتین کی اہمیت انفارملی ان کی اہمیت کو ہم نے واضح کیا، ایڈوکیسی کی، اور اسی کے ساتھ آج یہ واضح ہمارے پر ہوا ہے کہ وہ ادارے جو اس طرف سوچتے ہی نہیں تھے، آج وہ ٹینسی ایکٹ ہو یا پھر لیبر کے قوانین ہو، وہ ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے پالیسی ترتیب دے رہے ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ خواتین خود بھی کسی حد تک قصوروار ہیں اس معاملے میں، تو کیا ہمیں اپنی یہ جو کیمپینز کا رخ ہے مردوں کی طرف نہیں کرنا چاہیے؟ مہناز، ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ خواتین کو ان کے حقوق بتانے پر ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اس باقی آبادی کو نگیٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہم جینڈر ٹریننگ میں ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ وہ جو ان مسائل کا سبب ہے اس کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے، اور بالکل یہ جینڈر ٹریننگز جو ہیں وہ مردوں کو دینی، کیونکہ ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر چینج کی جو ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو ظاہر مردوں کے چینج ہونا جو اگر تشدد کرتے ہیں عورتوں پر، تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں مردوں پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ پیٹریارکل سسٹم ہے اور اس میں ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے. مطلب اس میں اچھے روشن خیال مرد بھی ہیں جو میرا ساتھ بھی دیتے ہیں، لیکن میجورٹی ہماری سیمینار اور جو بھی ایڈوکیسی کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں موسٹلی ہم فوکس وہی کرتے ہیں کہ ایکول لوگ ہوں، اور وہی خواتین اگر گھر جا کے بات کریں گی تو ہو سکتا ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو جائیں کہ آپ باہر آج کیوں گئیں اور یہ کچھ سیکھ کر آئی ہیں، کل اور جائیں گی تو کچھ سیکھ کر آئیں گی. تو ضروری ہے کہ ہم چھوٹے پیمانے پہ پروگرام کرتے ہیں لیکن اس گاؤں میں اس یو سی میں جا کے کرتے ہیں، اور اس موجودہ دور میں بہت زیادہ کام ہوا ہے. اور اسی لیے بہت سارے پروگرام دیکھیں، زمین کا ان کو اپنی وراثت کا حصہ ملنا، اگر وراثت سے نہیں مل رہا تو اسٹیٹ اس کو وہ حصہ اپنا حق دے رہی ہے آج، اور اسی طریقے سے کاروبار میں اس کا حق دے رہے ہیں. تو دوسرے صوبوں کے مقابلے میں سندھ نے اس میں سب سے پہلا لیڈ رول کیا ہے کہ وہ خواتین آگے بڑھی ہیں کہ نہیں، اگر رکشہ بھی چلانا ہے تو وائی ناٹ، عورت چلا سکتی ہے. وہ مویشی اپنے آپ کو اور محفوظ سمجھیں گے اگر کوئی عورت ہی رکشہ چلا رہی ہو. میرا خیال ہے چلا رہی ہیں. اب آپ کی سندھ میں مثال ہے، اگر کوئی ایسی کام کر رہی ہیں، میں شاید نام نہ اٹھاؤں لیکن ہمارے سندھ میں ایسی مثالیں موجود ہیں. اچھا، جو آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ اس کو اب کیونکہ ڈیولوشن ہو گئی ہے تو صوبائی سطح پر اب آپ لوگوں کے پاس زیادہ شاید اتھارٹی بھی آتی ہے چیزیں کرنے کی. تو یہ جو ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں ان کی کتنی ریچ ہے اور مانیٹرنگ کتنی ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ تو ظاہر ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھی ہیں، لیکن آگے سے نیٹ ورک کیا بنا ہوا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے 2008 میں جب ہم آئے تو ہمیں بہت زیادہ کمی محسوس ہوئی کہ وفاق اور ہمارے درمیان بڑے فاصلے ہیں، اور شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہمیں بااختیاری صوبوں کو ملی ہے اس میں